بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستوں موجود ہوں میں ایک بہت ہی پیاری، بہت ہی دل عزیز، نہایت معتبر شخصیت کی قبر مبارک پر۔ وہ ہیں ہم سب کے دلوں میں بسنے والے فخر چکوال، فخر اہل سنت، عاشقان رسول و ثنا خان جناب الحاج محمد خالد حسنین خالد صاحب، جو کہ 3 دن پہلے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں۔ آج ان کے کل کی رسومات ان کے اپنے مدرسہ جامعۃ المصطفیٰ چوہا چوک چکوال میں ادا کی جا رہی ہیں، جس میں ملک اور بیرون ملک سے بہت ساری دینی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی، جن میں خصوصی طور پر علامہ سید ریاض الحسن شاہ صاحب، علامہ عبد الرحیم نقشبندی صاحب، پیر سید عرفان شاہ صاحب، پیر سید شمس الرحمان شاہ صاحب، پیر سید کرامت علی شاہ صاحب، پیر حسنین فروخ شاہ صاحب، علامہ ریاض احمد گوندل صاحب، پیر سید حامد شاہ سمیت ملک بھر سے نامور علماء و مشائخ نے خصوصی شرکت کی، جبکہ عالم اسلام کے نامور قرآ قاری سید صداقت علی شاہ، قاری نجم مصطفیٰ اور بہت ساری اس طرح کی شخصیات نے شرکت کی۔ نعت خوان حضرات میں سید زبیب مسعود شاہ، ولد سید الطاف حسین شاہ صاحب اور صابر سردار صاحب، احمد علی حاکم صاحب، قاری شاہد محمود اور احمد رضا قادری صاحب اور بہت سارے نعت خوان حضرات نے شرکت کی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کے صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا ارشاد فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تیری کیا تیاری ہے؟ کہنے لگے نمازیں پڑھتا ہوں لیکن بھروسہ کوئی نہیں ہے، روزے رکھتا ہوں اس پہ بھی اعتماد نہیں ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، احکام شریعت پہ عمل کرتا ہوں، لیکن کوئی بھروسہ اور اعتماد اور یقین نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بھروسہ کس بات پہ ہے؟ کہنے لگے اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ خالد حسنین خالد صاحب کی وفات عالم اسلام کے لیے عظیم سانحہ سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے پوری دنیا میں عشق رسول کے دیپ جلائے۔ ان کا جنازہ ان کی محبت الہی اور عشق رسول کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کی قبر قیامت تک اہل محبت کا مرکز رہے گی۔ محفل کل کے تمام انتظامات بہت اچھے طریقے سے کیے گئے تھے اور ان سب کا کنٹرول جامعہ مصطفیٰ کی اپنی انتظامیہ کے پاس تھا۔ کل شریف کے موقع پر دعا کے بعد وسیع لنگر کا انتظام کیا گیا تھا۔ میں آپ کو خالد حسنین خالد صاحب کے مدرسہ کا بھی وزٹ کرواتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ پارکنگ کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خالد حسنین خالد صاحب کو چاہنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ خالد حسنین خالد صاحب نے انتہائی سادہ زندگی بسر کی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی جائیدادیں نہیں جوڑیں اور نہ ہی کوئی گاڑیاں بنائیں، بلکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کی کمائی اسی مدرسہ پر لگائی اور اکثر وہ اس مدرسہ کے اخراجات اپنی ذاتی جیب سے بھی ادا کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات پر بہت سارے ایسے لوگ بھی روتے ہوئے نظر آئے جن کی کفالت خالد حسنین خالد صاحب بھی کیا کرتے تھے۔ آپ انتہائی شفیق اور ہمدرد شخصیت کے مالک تھے۔ خالد حسنین خالد صاحب 19 مئی 1978 کو چکوال میں محمد ایوب صاحب کے گھر پیدا ہوئے۔ انہیں اپنے ابو اور دادا کی طرف سے نعت خوانی کا شوق پیدا ہوا۔ اب آپ نہ تو صرف نعتیں پڑھتے تھے بلکہ آپ نعتیں لکھتے بھی تھے۔ اسکول میں بھی ان کی پہچان نعت خوانی سے ہی ہوتی تھی۔ آپ نے میٹرک تک کی تعلیم چکوال سے حاصل کی اور باقی کی تعلیم اسلامیہ گوسیہ اسلام آباد سے حاصل کی۔
نعت خوانی میں ان کے استاد ان کے والد محترم محمد ایوب ہی تھے۔ خالد حسنین خالد صاحب کے پسندیدہ نعت خوان قاری زبیر مرحوم تھے۔ موجودہ دور میں گانوں کی طرز پر نعت پڑھنے والوں کے لیے خالد حسنین صاحب کہا کرتے تھے کہ جس نے جو سنا ہے وہی پڑھے گا۔ آپ کا ماننا تھا کہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے والا ہمیشہ زوال کی طرف ہی جاتا ہے۔ خالد حسنین خالد صاحب نے چکوال میں نئے نعت خوانوں کے لیے اپنے مدرسہ کے اندر ہی ایک اکیڈمی بھی بنا رکھی تھی، جہاں پر وہ نعت خوانوں کو خود تعلیم دیا کرتے تھے۔ 18 دسمبر 2021 کو خالد حسنین خالد صاحب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے لواحقین میں ایک ان کی بیوہ اور 2 ان کی بیٹیاں شامل ہیں۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو سچے عاشقان رسول ہوتے ہیں وہ نہ تو صرف آخرت میں بلند درجات حاصل کرتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی وہ اعلیٰ مرتبہ پاتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال آج خالد حسنین خالد کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ وہ زندہ رہے تو بھی بلند مرتبہ تھے اور چلے گئے تب بھی عزت اور اعلیٰ مقام پا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالد حسنین خالد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔